پاکستان میں جمہوریت کا راگ سارے لاتے ہیں، لیکن اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہی جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اور ووٹرز کی یاد بھی تبھی آتی ہے جب ووٹ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سارے نوکری اپنی کر کے خوش رہتے ہیں، اور نوکری پاکستان میں عام طور پر تاثر یہی ہے جو نون لیگ نے یا آئی جے آئی کے زمانے سے جو طریقہ کار اپنایا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے وہ پاکستان میں اقتدار میں رہتا ہے۔ آئی جے آئی اس کی بدترین مثال کے طور پر ہمارے سامنے نظر آتی ہے، اور بدترین مثال میں نے اس لیے کہا کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے بھی بعد میں ایفیڈیوٹ دیا ایک سپریم کورٹ کے سامنے، اور اس وقت کے فوجی جو سربراہ تھے جنرل اسلم بیگ، انہوں نے بھی ایفیڈیوٹ دیا، اور وہ چیزیں ہمارے پاس اس وقت سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور حکومت کو یہ بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی بھی کریں، کارروائی نہیں کی گئی۔ جب آئی جے آئی کے بنائی کیسے گئی اور پھر پیسے کیسے بانٹے گئے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں۔ 90 کی دہائی کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کے لیے یہی کچھ کرتے رہے، کبھی جنرل غلام اسحاق اور کبھی 58 دوبی کا سارا، کبھی فاروق لغاری یا کبھی کسی اور فوجی عامر کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے خلاف حکومت گراتا تھا، اور احتساب کا نعرہ ہوتا تھا کہ انہوں نے بہت کرپشن کی اور اسی وجہ سے پاکستان لوٹا اور برباد ہو گیا، ہم آئیں گے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ کبھی سفر رکا نہیں۔ پھر 99 ہو گیا، ملٹری ٹیک اوور، جنرل مشرف آ گئے اور کاف لیگ کی بنیاد پڑ گئی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دوبارہ ایک حکومت اپنی پوری کی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب وہ جماعتیں جو ووٹ کا عزت دو کا نعرہ لگا رہی تھیں، پی ایم ایل این والے، یہ وہی جماعت تھی جو آئی جے آئی کا حصہ تھی، یا وہی جماعت تھی جنہوں نے جسٹس قیوم سے فون کروائے تھے، یہ وہی جماعت تھی جو جس کے اوپر سپریم کورٹ میں آیا کہ ان کے خلاف تحقیقات کریں کہ جو آئی جے آئی کے زمانے میں اسلامی جمہوری اتحاد کے جو پیسے بانٹے گئے تھے، جس کے اوپر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اسد درانی نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے، وہ تحقیقات کریں کہ وہ پیسے کس کس کو گئے۔ انہوں نے ہی ووٹ کی عزت کا نعرہ لگایا تھا، لیکن آرمی ایکٹ امینڈمنٹ آتے ہی اتنی ہی شدت کے ساتھ انہوں نے بھی جپھا ڈالا اسٹیبلشمنٹ کو، جتنی شدت سے عمران خان کی تحریک انصاف پچھلے 15 ماہ سے جپھا ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ان کا پولیٹیکل رائز جو ہے یہاں تک پہنچنے کا، اپوزیشن والے ان کے اوپر بھی تحریک انصاف کے اوپر یہی الزام عائد کرتے ہیں کہ انہیں لاڈلا بنا کر اس جگہ پہ بٹھایا گیا۔ یہ مریم نواز کے نعرے تھے کہ تکڑی کے ایک پلڑے میں لاڈلا ہے اور باقی میں دوسرے بیٹھے ہیں، تو وہ جو لاڈلا کی حیثیت تھی وہ انہوں نے کہا کہ ہم کو پیچھے رہ جائیں، انہوں نے زیادہ جپھا ڈالا ہوا ہے تو ہم بھی آ جائیں۔ تو کل ایک پروگرام ہو رہا تھا ایئر وائی چینل کے اوپر، تو فیصل واڈا صاحب انہوں نے ایک بالکل انہونا کام کیا جو آج تک ہوا نہیں۔ اصولاً یہ بات روزانہ دہرائی جاتی ہے کہ کوئی فوجی بوٹ چمکا رہا ہے یا کہا جاتا ہے یہ بوٹ پالش کر رہا ہے، یہ نون لیگ والے سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف کے لوگوں کو یا جو پرو پی ٹی آئی لوگ تھے یا پرو عمران خان لوگ تھے ان کے اوپر یہ ہیش ٹیگ بناتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بوٹ پالشی ہے، اور ان کے ہیش ٹیگ چلا کرتے تھے، باقاعدہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کیمپین چلاتی تھی کہ یہ بوٹ پالشی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے ان کی حکومت بن گئی۔ اب ایکچولی لگتا یہ ہے کہ اس وقت مقابلہ جاری ہے بوٹ چمکانے یا بوٹ پالشی یا بڑا ہونے میں، کہ وہ تحریک انصاف بڑی ہے، نون لیگ بڑی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی بڑی ہے، لیکن اس کی ایک بری مثال اور بدترین مثال فیصل واڈا صاحب نے کل ایک لائیو پروگرام میں وہ قائم کیا۔ دکھائیے گا وہ کیا کہا انہوں نے اور کیسے کہا۔ میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں تو ہر پروگرام میں نا سر اب یہ رکھا کروں گا، یہ جو ہے نا سر، یہ آج کی جمہوری ہے نون لیگ، یہ لیڑ کے چوم کے بوٹ کو عزت دو۔ آج مریم نواز چیخ چیخ کے پبلک کو بولے، اور نواز شریف اس کو پکڑ کے کہ جب ہماری چوری اور ہماری پکڑ کی بات آئے گی تو ہم لیڑ کے چوم کے بوٹ کو بھی عزت دیں گے۔ جیسے ان کو ویسے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کی شرعی بتا رہی ہے کہ ہر جگہ سے بھاگیں گے، بالکل ڈالیں سر، آپ شرمندگی اٹھائیں نا۔